اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہن رج کے بولنا جی، رج کے تسی روٹی کھاندے ہو پے تے اپنی مرضی دی کھاندے ہو پے تے آج جڑا رج کے سونا جا ذکر کرنا جی. اچھا مسجد ابو ذر غفاری، کس طرح یہ ہے مسجد ابو ذر غفاری. ہاں یہ آپ کو سامنے جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بہادر نوجوان تھے کہ ان کے قبیلے کا ایک چرچا تھا. میں آپ کو پوری ہسٹری ساتھ بتاتا جاؤں گا. یہ آپ جس مسجد میں آپ اکثر نماز پہلے دن آپ نے نماز پڑھی ہے اس کا کیا نام میں نے بتایا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو ذر غفاری اپنے قبیلے کے ایک شیر تھے. ان کے قبیلے کا کام لوٹنا ڈاکے مارنا تھا. ان کا ایک بھائی شاعر تھا. ان کو پتہ چلتا ہے کہ مکہ پاک میں ایک ایسی ہستی ہوئی ہے جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے. ان کی زیارت کے لیے گئے لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک پیغام نہیں پہنچا. اس کے باوجود بھی وہ خانہ کعبہ یعنی آپ جو ہے سجدہ دیتے تھے، آپ کسی پتھر کو نہیں پوجتے تھے. آپ کہتے تھے یہ پتھر جو ہے پوجنے کے قابل نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے. آپ کا بھائی جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے اپنے بھائی سے پوچھا بھائی یہ حالات مکہ پاک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بھائی نے کہا وہ ہم یتیم ہیں، ہماری ماں بیوہ ہے، اگر ہم حقیقت بیان کریں گے تو لوگ ہمارے دشمن بنیں گے. آپ میرے بھائی ہیں. بھائی حقیقت یہ ہے کہ وہ جو بھی لے کے آیا حق اور سچ لے کے آئے ہیں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ مجاہد ہیں جنہوں نے صحابہ صفا کے چبوترا پر دوسرا کی پہلا نمبر آپ نے پایا ہے درس حدیث درس قرآن لینے والوں میں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی گھر نہیں تھا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی گھر نہیں تھا. تو آپ جو ہے جس وقت وہاں پہنچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اسی وقت قدموں میں گر گئے. تو آپ کے قبیلے والوں کو ایک بڑا ناز تھا کہ ہمارا یہ مجاہد بہت بہادر ہے، اپنے پیشے میں سب سے آگے بڑھے گا. لیکن جب آپ واپس آئے کہا لوگوں اب یہ کام ابو ذر غفاری نہیں کر سکتے، اب یہ کام کوئی اور کرے گا. ارے میں تو ان کا ہو چکا ہوں. آپ کے قبیلے کے 500 افراد آپ کے ساتھ آئے اور آقا کریم کے ہاتھ پر انہیں بیعت کی اور کلمہ پڑھا. اتنی آواز اور اتنا بڑا پیارا سا آپ کی اور بولو ارے اجتماع میں بولو سبحان اللہ. مسجد امام بخاری، حضرت امام بخاری ماشاءاللہ سالانہ ختم بہاری شریف قرآن شریف کے بعد تمام فقہ وہابی سنی شیعہ دیوبندی جتنے بھی ہیں سب بخاری شریف کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں یہ مسجد آپ کے دائیں سائڈ میں چھوٹی سی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے. یہاں سے آپ کے گزر کے جاتے ہیں. حضرت امام بخاری یہ لکھتے بھی جاؤ ساتھ بھائی، لکھتے بھی جاؤ یار، ریکارڈنگ کرتے جاؤ، میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مجاہد ہے جنہوں نے بغیر وضو کے ایک بھی حدیث ریکارڈ نہیں کی، ایک بھی حدیث لکھی نہیں. اور آپ جو ہے ایک دفعہ ایک حدیث لینے کے لیے بہت دور بغداد کی وادی کی طرف جاتے ہیں تو ایک آدمی کے پاس پتہ چلا اس کے پاس ایک حدیث ہے لیکن اس نے اپنی جولی میں کچھ نہیں ڈالا ہوا تھا. اس کا ایک گدا تھا، اس کو ویسے جولی سامنے کر کے اس کو اپنی طرف بلا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرے قریب آئے میں اس کو پکڑ لوں گا. جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے جانور کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے تو یہ حدیث ہے مجھے کیسے دے سکتا ہے. آپ وہاں سے واپس آ گئے. پوچھا حضور آپ واپس کیوں آئے؟ آپ نے کہا جو بندہ اپنے جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے میں نے آقا کریم کی ہر حدیث کو وضو کی حالت میں کیا ہے. اور الحمدللہ آج ہر سال آج تک ہر سال سیدنا ابو ذر اپنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے سالانہ ختم شریف بخاری شریف کا ہوتا ہے. یہ آپ نے اس مسجد کا دیدار کر لیا. مسجد اجابہ، یہ مسجد اجابہ ہے آپ کی بائیں سائڈ پہ آ رہی ہے. اس کی بھی آپ زیارت کریں.
اس نے ماشاءاللہ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا ہماری لائن لوڑ کوئی نہیں. یہ ہمارا حق نہیں رکھ رہے تو آپ نے بھی ان کا حق نہیں رکھنا انشاءاللہ. یہ مدینہ شریف میں سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ زیارات کے لیے ہمیں کوئی ایسا ہمارا بھائی مل جائے جو ہر جگہ آپ کو دکھائے تو آپ زندگی بھر یاد کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جب باہر نکلیں گے تو باری باری میں نعت کے لیے بتلاؤں گا, بیان بھی کرتا جاؤں گا, آپ کی بارگاہ میں پیغامات بھی دیتا جاؤں گا. اگر آپ کے قافلے میں کوئی اعتراض کرے تو بتانا ہے, اب ٹائم پر نہیں پہنچے, انتظار نہیں کیا جا سکتا. کل بھی زیارت کے لیے جانا ہے, کل کا میں نہیں کہتا کہ میں ساتھ جاؤں گا, مگر یہ جو ہے کہ کل جو جائیں گے وہ اس کے عرفان بھائی کے ساتھ جائیں گے. مگر کوئی بھی اعتراض کرے اس کو بتانا ہے بھئی آپ ٹائم پر نہیں پہنچے, اس لیے انتظار نہیں کیا گیا, کل زیارات کے لیے پھر جائیں گے, ان کے ساتھ چلے جانا, یہی ٹائم ہوگا. جنت البقیع. یہ دائیں سائڈ پہ نہیں آ رہا, دائیں سائڈ پہ بچھا کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہو. یہ سامنے جنگلہ نظر آ رہا ہے, کیا کون سی جگہ ہے یہ؟ جنت البقیع. اس میں صحابہ کرام, آقا کریم کی آل اولاد, آقا کریم کے زواج مطہرات, آپ کی پھپھی جان, مجھے اکثر قبروں کا پتہ ہے لیکن میں اندر نہیں جاتا. ابھی آپ زیارت کر لو سب جو ہے. یہ جو جگہوں پہ گھوم رہی ہے نا, یہ پہلے کوئی روڈ نہیں تھی. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ان جگہوں پہ اندر جانے سے کسی نہ کسی صحابی کی قبر سے ہم گزر رہے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے روڈ بنائے ہوئے, پہلے روڈ یہ نہیں تھے. پتہ ہے نا آپ کو, یہ اندر نہیں جانا چاہیے. میں تو بہت کرتا ہوں لیکن میرے ساتھی چلے جاتے ہیں, مگر ان کی اپنی محبت ہے. یہ دیکھا آپ نے سارا آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھو جو جانتے ہیں وہ باہر سے زیارت کرتے ہیں, باہر سے. تو آپ بھی کوشش کریں, باہر سے زیارت کریں, دعا پڑھیں, فاتحہ نہیں کریں. آقا کریم کا فرمان ہے لوگوں, اگر کوئی کسی قبر سے گزرے تو اس کو یہ کرنا چاہیے, بچپن سے لے کر بڑھاپے تک لکڑیاں اکٹھے کرے اور لکڑیوں کو آگ پکڑے. جب جوبن پر آگ آ جائے تو اس آگ سے گزر جائے لیکن کسی قبر کے اوپر سے نہ گزرے. اس لیے بھائی میں آپ کا رہنما ہوں, میں نے آپ کا ادا کر دیا. آگے آپ کی مرضی ہے, 100 بار جاؤ, 10 بار جاؤ, 1 بار جاؤ, بار بار جاؤ, یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن میں کبھی نہیں جاؤں گا, اللہ کبھی بھی لے کر مجھے جنت البقیع میں ساری زندگی نہ لے کے, دفن ہونے کے لیے الحمدللہ لے کے جائے, اندر جانا نہیں ہے. صلو علی الحبیب. مسجد ذوالنورین, مسجد, ہاں یہ مسجد یہ ہے. یہ آپ کی دائیں طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں, یک کے بعد دیگرے آپ نے ان کے نکاح میں پیش کی, اور آپ نے یہ فرمایا تھا عثمان جیسا دماد کسی کا نہیں ہو سکتا. سفید والی مسجد, مسجد علی, وہ سامنے مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے مسجد ہے. یہ کالے پتھروں والی مسجد غمامہ, سے مجھے نہیں نظر, یہ کالے پتھروں والی ہے سامنے, مجھے نہیں نظر آ رہی. یہ 2 مسجد ہیں. ہاں, جس میں کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جس میں کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مسجد غمامہ. اور دوسری مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہے. آپ ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جایا کریں, ہر جگہ میں دعا نہیں کروا سکتا, آپ اپنے دل میں مانگا کریں کہ ان جگہوں کا صدقہ مالک ہم پر کرم نوازیاں فرما. المالک تیرا شکر ہے کہ جنہوں نے محنت کی تھی, وفا کا حق ادا کیا تھا, تاکہ ان کا نام زندہ رہے گا. میں آپ کو بتاؤں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, جو آتا جائے گا. یہ مسجد غمامہ آ گیا, یہ مسجد غمامہ, یہ یلو کلر کی مسجد ہے بلڈنگوں کے درمیان میں. کون سی؟ مسجد عمر ابن خطاب. یہ مسجد حضرت عمر بن خطاب. کیا کہہ رہے ہو پیچھے سے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پردے اکٹھے کر لو نا, دیکھ لے سب. پردے اکٹھے کرو, اوپر سے کر دو پردے سب. آپ جڑا جگہ پہ آدھا اپنے کول خود اکٹھا کر دو, پاسوں اکٹھے کر چلو. تو میں اچھا اکٹھے کرا پردے. آخو سارے بھائی, اپنے ملک صاحب آخو سارے ہوں. یہ کون سی میں نے ابھی بتائی ہے؟ مسجد عمر ابن خطاب. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو میں نے مسجد نبوی شریف کے اندر آپ کو بتایا تھا. یہ مسجد غمامہ, مسجد غمامہ یعنی بادل والی مسجد. ہاں, اس پہ بادل جو ہے نا, یہ سامنے پھر آ گیا نا حرم پاک آ گیا. سامنے پھر حرم پاک میں آپ مسجد 6 نمبر کے, مسجد نبوی کے 6 نمبر سے نکلیں تو یہ کھجوروں والے باغ کی طرف نہیں, وہ تو 35 نمبر پہ شاید جاتے ہیں, ادھر سے جائیں گے نا. ہاں, وہ دوسرے سائڈ پہ.
اگر کوئی سوال ساتھ راستے میں کرنا چاہے تو ضرور کرنا, لیکن ابھی جو اندر کی زیارات نا میں آپ کو جلدی میں بتا دوں گا انشاءاللہ. کوئی بھی آپ کے الٹے ہاتھ پہ پھر مسجد عثمان غنی, ہاں یہ الٹے ہاتھ وہ سامنے, وہ سامنے جو ہے نا پھر مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیدار فرما رہے ہیں. آقا کریم نے 2 صاحبزادیوں کے رشتے اپنی فیملی میں, آپ نے اپنی فیملی کو ہمیشہ ترجیح دی ہے. سب سے رشتہ پہلے کرو تو اپنے خاندان میں کرو, کیونکہ انبیاء کی ادا ہے, نبیوں کی سنت ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے. یہ مسجد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. آپ کی 2 صاحبزادیاں بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی, لیکن ظالموں نے جس وقت آپ نے اسلام کا علم بلند کیا, ابو لہب کے 2 بیٹے طیبہ اور عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح ہوئے تھے, رخصتی نہیں ہوئی تھی, لیکن ابو لہب نے اپنے بچوں کو بلایا کہ تم ابھی جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ دے کے آؤ. تو جس وقت وہ دونوں بچے آئے تو آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے تھے. آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے یوں لگتا تھا جیسے پوری دنیا کے پہاڑ میرے اوپر آ گرے ہیں, کہ اتنا بڑا بوجھ میری ذات کو ملا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بھی بددعا نہیں فرمائی. اس وقت آپ نے فرمایا تھا جاؤ تمہیں جنگل کا شیر چیر پھاڑ جائے. اب ابو لہب کو پتا تھا. یہ کون سی مسجد؟ بلال. ہاں یہ ماشاءاللہ یہ عاشق رسول دیکھو جس نے عشق کا حق ادا کر دیا. کسی نے کہا بلال تمہارا کون سا گھر ہے, رو کر عرض کیا خاموش ہو گئے. میرے آقا کے کان مبارک میں جب آواز پڑتی ہے بھاگ کر تشریف فرماؤے. لوگوں جو میرا حجرہ ہے میرے بلال کا حجرہ ہے, اور یہ مسجد بلال سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے. دیکھو کتنی بڑی مسجد ہے. آپ کے کس طرف نظر آ رہی ہے؟ بائیں طرف. ماشاءاللہ. جب تک بکے نہ تھے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آپ نے خرید کر یا رسول اللہ ہمیں انمول کر دیا. تو میرے پیر حضور ضیاء الحمد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عشق میں یوں کہتے ہیں, چٹی رنگ داب دام ہوئے, چٹے رنگ دب دام ہوئے, جوندیاں مدنی آقا نوکر ہاں, مویا مٹی بھی غلام ہوئے. ستے ہو یا تھکے ہو تے پھر میرے تک آواز انج ہونی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے کہ سبحان اللہ دی ورد پورے مدینہ شریف چ گھومدی ہے پئی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ آپ کی ہر مراد کو پورا فرمائے. ماشاءاللہ. آپ کون سی جگہ جا رہے ہیں؟ ابھی مسجد قبا جا رہے ہیں نا, یہ قربان تاریخ قربان ہے. ماشاءاللہ.